خواتین کا بھی ایسے ہی ہے کہ خواتین کی ایک کمیٹی بنی ہوئی ہے. وہ خواتین کی کمیٹی کے جو خواتین ہیں وہ خود شریعت کے اصول سے واقف نہیں ہے, اور اس میں کوئی ایسی عالمہ ہے نہیں جو ان کو سمجھا سکے یا بتا سکے, اور نہ وہ سیکھنے کے کوشش کرتے ہیں. اور ان کو بولا جاتا ہے تو بولتے ہیں کہ بھائی یہ تو جو ہے نا یہاں کے مرد جیسا ہمارے انڈیا پاکستان میں وہ ہوتے ہیں خوام, جو دوسروں ان کے اوپر دباؤ وہ رکھے. ایسی بات نہیں ہے, بالکل ایسی بات نہیں ہے, بلکہ جو ہے یہاں اتنا اچھا انتظام ہونا چاہیے جو ہے اور ممالک میں نہیں ہو سکتا. خواتین کو اتنا آزادی ہے. آپ کو میں بتاؤں کہ بھئی میری خود ایک لڑکی ہے, عالمہ بھی ہے, ٹیچر بھی ہے, فل ٹائم ایسے اسکول میں نارتھ برک میں پڑھاتی ہے نقاب کے ساتھ, 8th گریڈ کو میتھس پڑھاتی ہے, جس میں 95% جو ہے یہ جوئش بچیاں آتی ہیں. تو آپ اندازہ لائیں کہ وہ ریسپیکٹ کرتے ہیں, اس لیے کہ بھئی آپ یو فالو یور ریلیجن. بالکل. تو یہ اہم چیز ہے. ورنہ ہوتا یہ ہے کہ خواتین کی جتنی وہ ہے ہم چاہتے ہیں کہ بھئی خواتین جو ہے نا پوری طریقے سے ٹیک اوور کریں, حصہ لیں, اپنا سارا کاروبار جو ہے خواتین ہی کریں جن کا وہ ہے. مگر ہوتا یہ ہے کہ ان کو لا کے یہاں بٹھا دیا جاتا ہے دوسری جگہ جہاں کہ جو ہے ان کا وہ مطلب منصب نہیں ہے, اور وہاں وہ بیٹھ کے کر سکیں گی. تو بہرحال ہماری ایک کمیٹی ضرور ہے خواتین کے لیے, لیڈیز کی وومنس کمیٹی. جی ہیلو دل سے آپ یار پہ. السلام علیکم جمال بھائی. وعلیکم السلام. کیا حال ہے آپ کا؟ سب خیریت ہے, آپ سنائیں. سر وہ ان لوگوں کے بارے میں یہ جو آپ نے ڈیٹیل میں سب بتایا, جی بہرحال میں تو کافی لوگوں کو جانتا نہیں, ان کے نام ہی سمجھ میں آئے. جی آپ ایسا کیوں نہیں کرتے, ان لوگوں کو بھی ذرا اپنی صفائی کا موقع دیں, بلا کے. ضرور انشاءاللہ. کیونکہ یہ ساری چیزیں بہت ہی اچھی خاصی سیریس معاملات ہیں. اگر وہ آنا چاہیں گے تو ہم ضرور ان کو لے کر آئیں گے, اگر نہیں آنا چاہیں گے تو ان کی مرضی ہے. اگر وہ کہیں گے تو ہم ٹھیک ہے ان کو بھی لے کر آئیں گے ہم ان کو, لیکن ہم پہلے یہ کیس پورا مکمل کر لیں, کیونکہ ابھی تو بے شمار باتیں ہیں. ابھی تو ہم نے صرف الیکشن پہ شروع کیا ہے. اور بہت شکریہ جاوید بھائی آپ کی کال کا. میں ان سے ذرا باسط بھائی سے ایک اور سوال کروں. شکریہ. باسط بھائی وہ میں نے ایک قصہ سنا تھا کہ انجم بھائی آپ بھی سن رہے ہیں؟ جی میں بالکل لائن پہ ہوں. جی میں نے یہ قصہ سنا تھا کہ بھائی شروع میں مجھے سب یاد نہیں ہے, سن یاد نہیں ہے کچھ نہیں, لیکن میں نے سنا تھا کہ وہاں پر کنٹینر ٹائپ کے جو موبائل ہوم ٹائپ کے ہوتے ہیں وہ وہاں پر جو ہے کلاس روم وہاں پہ رکھے گئے تھے, جو کہ 2 تھے یا 1 تھا؟ 2-3 تھے. اور میں نے سنا تھا کہ ان کی قیمت میں خیال ہے $3,000-4,000 ہوگی اگر اس کو خریدا جائے. جی. اور تقریباً 4 سال یا 5 سال 4 سال تک ان کا $4,000 کرایہ دیا جاتا رہا. رینٹ کس کو دیا جاتا رہا یہ نہیں پتہ چلا کچھ, مطلب کوئی ایسی بات تھی نا. جی اصل میں جو ہے نا یہ کنٹینر جو ہے چھوٹا سا کلاس روم ہے جو موبائل ٹائپ کا ہوتا ہے. جی اگر خرید لیا جائے, بلکہ ہمارے ایک دوست ہیں وہ سٹی میں کام کرتے ہیں, وہ تو کہنے لگے کہ میں یہ آپ کو فری میں بھی دلا سکتا ہوں, آپ کو خریدنا بھی نہیں پڑے گا. جی تو ایسے اس کا جو ہے نا ہر مہینے کو جو ہے $2,000 $4,000 جو ہے اس کا کرایہ دیا گیا, اور اتنے سال دیا گیا. اتنے میں تو کئی خریدے جا سکتے تھے. لیکن دیا کس کو گیا؟ انجم بھائی آپ کچھ روشنی ڈالیں گے اس پہ؟ اس کے متعلق تو مجھے اتنی ڈیٹیل اس کی باسط بھائی مجھ سے زیادہ بہتر جانتے ہیں, لیکن یہ تو صرف جمال بھائی ایک معمولی سی بہت چھوٹی سی, یہ تو اونٹ کے منہ میں زیرہ والی بات ہے, کیونکہ جو بڑی باتیں ہوئی جو میں نے سنی ہے وہ تو بہت زیادہ ہیں. مگر یہ کہ ابھی میں نے یہ سمجھے چھوٹا سا یہ پیش کیا ہے کہ اس کے بارے میں نے یہ سنا تھا. اس سلسلے میں بنیادی بات یہ بتاؤں کہ اصل میں جو لوگ اپنے آپ کو لیڈر کہتے ہیں ایم سی سی کا, ان کے اور اس کمیونٹی کے درمیان ایک بہت بڑا گیپ ہے. انہوں نے کبھی بھی کمیونٹی کو اہمیت نہیں دی. اگر کسی مسئلے پہ میں اس کی ایک واضح مثال یہ بتا دوں کہ انہوں نے ایم سی سی میں ایک بہت ہی سینسیٹیو مسئلے کو چھیڑا, یعنی عورتوں کے لیے نماز کے لیے جو پردہ لگایا گیا تھا انہوں نے وہ وہاں سے ہٹا دیا. اس کے لیے میں نے ذاتی طور پہ بڑی اسٹرگل کی. 400 سے زیادہ دستخط عورتوں نے کیے. صاحب جو تھے کیسر الدین صاحب, ان کو دیے گئے, انہوں نے اٹھا کے اس کو ردی کی ٹوکری میں پھینک دیا. یہ بھی گوارا نہیں کیا کہ کمیونٹی کے 400 لوگ اگر ایک مسئلے کو ایک ایشو کو ایڈریس کرنا چاہتے ہیں تو میں ان سے بات ہی کر لوں. یہ اتنے زیادہ ان کی طبیعت میں غرور اور تکبر موجود ہے کہ کسی کو اہمیت نہیں دیتے. وجہ ساری یہ ہے کہ یہاں پر انہوں نے بظاہر تو یہ الیکشن وغیرہ کا نام لیا ہوا ہے, لیکن یہ ایکچولی گدی نشینی کا مسئلہ ہے. بڑے پھر ان کے مقصد یہ ہے کہ سینئر مجاور ہیں, اس کے بعد باقی پوری مجاوروں کی ایک ٹیم ہے. ہوتا یہ ہے کہ آپ بورڈ آف ڈائریکٹرز کی میٹنگ میں آپ آ کے دیکھ لیں, تمام اپنے ماسٹر کی وائس بول رہے ہوتے ہیں. ان کوشش یہ ہوتی ہے کہ بڑے پیر صاحب کی طرف سے جو اشارہ انہیں ملے وہی بات صحیح ہے. اس ایک سسٹم بنا کے یہ اپنی مرضی کے قوانین اور بائی لاز میں امینڈمنٹس لاتے ہیں اور لا کر کے منمانی کر کے چلا رہے ہیں.
سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ اب تک MCC کو مسجد کا مقام ہی نہیں مل سکا. یہ بات پوری کمیونٹی کو واضح ہونی چاہیے کہ MCC مسجد نہیں ہے. انہوں نے MCC کو مسجد نہیں بننے دیا کیونکہ آج تک کوئی امام تک نہیں ہے. اچھا امام تک نہیں ہے آج تک. اچھا حیرت کی بات ہے. ہاں ایک امام کو انہوں نے, معاف کرنا ہمارے انجم صاحب, وہ شیخ زیدان کے بارے میں بتائیے کہ جس وقت آپ چیئرمین تھے اس کے اسپیشل ایونٹ کے, تو شیخ زیدان صاحب کو کس نے MCC میں انٹروڈیوس کیا؟ ہاں میں مقصد یہ ہے کہ میری بڑی کوشش تھی جب مجھے چیئرمین بنایا گیا تو میں نے ڈاکٹر صاحب کو یہی کہا کہ صاحب بات یہ ہے کہ رمضان کے مہینے میں افطار اور سحر وغیرہ تو ہو جائے گی لیکن دینی طور پہ تو کوئی تعلیم و تربیت کا نظام نہیں ہے. تو شیخ زیدان سے کافی حد تک رابطہ کیا گیا, انہیں میں نے بہت زیادہ وہ کیا, دباؤ ڈالا, وہ بیچارے آ گئے اور آ کر کے رمضان کا مہینہ یہاں انہوں نے ہمارے ساتھ گزارا. ان کے آنے سے ایک ایسی تبدیلی آئی کہ جتنے بھی کالجز یونیورسٹیز کے اسٹوڈنٹس تھے وہ بہت بڑی تعداد میں MCC میں آنے لگے اور پورا رمضان کا مہینہ انہوں نے یہاں پر گزارا. یہاں پر اعتکاف کی ایک بہت بڑی تعداد میں لوگوں نے کیا. قرآن پاک جو قیام اللیل کا انہوں نے اہتمام کروایا, تمام چیزیں ہوئیں. اس کے بعد انہیں امام رکھوانے کی کوشش کی گئی, بڑی کوششوں کے بعد, جد و جہد کے بعد رکھا تو گیا, لیکن اس کے بعد پوری کوشش کی گئی کہ وہ جلد سے چلے جائیں یہاں پر, کیونکہ یہ اسے ایک مسجد نہیں بنانا چاہتے. وجہ یہ ہے کہ بورڈ آف, دیکھیں مسجد تو ایک پورا اس کے قوانین اللہ اور اس کے رسول کے وضع کیے ہوئے ہیں, اس میں نہ ہم اور آپ کوئی بھی چینجز نہیں کر سکتا. لیکن یہاں MCC تو یہ مین میڈ اصولوں سے چل رہی ہے. MCC کے جو بورڈ کے قوانین ہیں وہ تو رابرٹ رولز کے تحت ہیں. یہاں پر کیا شریعت کا دخل اور کیا, لیکن جب بھی کوئی ایسی بات آتی ہے تو ان کے حمایتی یہ کہتے ہیں جی MCC کے خلاف سازش ہو رہی ہے اور MCC اور مسلمانوں کے خلاف یہ ہو رہا ہے. ارے بھائی پہلے مسلمان اپنے آپ اپنے گریبان میں تو جھانک کے دیکھیں کہ کیا وہ اسلام کے ساتھ انصاف کر رہے ہیں, کیا وہ اسلام کے مطابق زندگی گزار رہے ہیں, کیا اسلام کے مطابق اس ادارے کا کام کر رہے ہیں. یہاں تو یہ سب ذاتی معاملات ہیں. لوگوں نے اپنی ذات کے فوائد کے لیے اس کو اپنا اڈا بنایا ہوا ہے. بہت سے لوگوں نے اپنی ہوم سکنس دور کرنے کے لیے اس جگہ کو اپنے لیے بنایا ہوا ہے. یہاں سے آپ مجھے بتا دیں کتنے اسٹوڈنٹس کو اسکالرشپ دی گئی, کتنے لوگوں کو ایجوکیٹڈ کر کے بھیجا گیا. میں جس نیبرہڈ میں رہتا ہوں MCC کے قریب میں, وہاں پر بہت سے لوگ ماں باپ ایسے ہیں جو کیب ڈرائیورس ہیں جو کہ اپنے بچوں کو ہوم ورک گھر پہ نہیں کرا سکتے ہیں. کیا MCC نے آج تک اہتمام کیا کمیونٹی سروس کے اعتبار سے کہ ان کے بچوں کو ہوم ورک کروانے کے لیے کمیونٹی کے پڑھے لکھے لوگوں کو انوائٹ کر کے ایک کام شروع کروایا گیا؟ ہم یہ چاہتے تھے کہ عورتوں اور مردوں ہر عمر کے بالغ اور بچوں کو ہر ایک کو قرآن کی تعلیم دی جائے. کیا ایسا مدرسہ بنایا گیا؟ نہیں, وہ تو جبکہ سب سے پرانی یہ سمجھا آرگنائزیشن ہے MCC, اور اس کے بعد جو مدر آرگنائزیشن کلیم کرتے ہیں, رائٹ, اور اس کے بعد جو بنی ہے انہوں نے ماشاءاللہ MCC سے بہت زیادہ بڑھ کے کام کیے ہیں اور یہ ابھی تک وہیں اپنی جگہ پر ہیں. بلکہ آپ کو اور ایک بات بتاؤں انجم صاحب, ہم جو ہے سنڈے اسکول میں تقریباً 5-6 سال میں نے MEC میں پڑھایا ہے. وہاں جتنے ٹیچرز ہیں تقریباً 60-65 ٹیچر ہیں, وہ سب کے سب فری والنٹیئر ٹیچر ہیں اور بچوں سے فیس لی جاتی ہے. ہاں, بچوں سے فیس اتنی لی جا رہی ہے کہ وہ لوگ کہتے ہیں کہ یار ہم افورڈ ہی نہیں کر سکتے. اور ان بچوں کو جو ہے دین سیکھنے آنا چاہتے ہیں ان سے فیس لی جاتی ہے. بس وہ امیروں کے بچے جو ہے نا وہ دین سیکھیں گے, اب سے وہ غریبوں کے بچوں کو کوئی حق نہیں ہے کہ وہ جو ہے دین سیکھیں. حالانکہ ہونا یہ چاہیے تھا, بیچارے جو ٹیکسی ڈرائیور ہیں یا کوئی بھی ہوں جو دینے کے قابل نہیں ہے, تو ان بچوں کو تو کم سے کم ایسا فری ہونا چاہیے تھا. بلکہ ان سے نہ صرف فیس لی جاتی ہے بلکہ ممبرشپ بھی لی جاتی ہے زبردستی, تاکہ جو ہے ان کا بچہ جب تک شریک نہیں ہو سکتا اسکول میں جب تک کہ ممبرشپ کے ڈیوز نہ پے کرے. یہ کال لے لوں میں. ہیلو دل سے آپ ایئر پہ ہیں؟ کسی اسکول کا بات کر رہا ہوں. ایک منٹ انجم بھائی ایک منٹ. جی بولیے عارف بھائی. ہاں جمال بھائی, یہ سارے انکشافات سن کے بڑا تعجب اور بڑا افسوس ہوا کہ جن لوگوں کا مقصد اسلام کی خدمت تھا وہ اسلام کا نام لے کے کس قدر ابیوز کر رہے ہیں. اور مجھے بہت ہی زیادہ صدمہ ہوا. لیکن جہاں تک میرا اپنا اینالائزیشن ہے وہ یہ ہے کہ یہ اسلام کے جو ارکان ہیں اس کا غلط مطلب نکالتے ہیں یہ لوگ. جیسے اسلام میں صلاۃ کو قائم کرنے کا حکم ہے, اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ, کہ آپ نماز قائم کریں. یہ لوگ جو صرف مطلب لیتے ہیں کہ نماز صرف پڑھ لینا. تو ایک چیز کا صرف پڑھ لینا جو ہے وہ اسلام کے اندر کہیں نہیں ہے. اسلام کے اندر جو ہے وہ نماز کو قائم کرنا, یعنی آپ اپنے پوری زندگی کے ہر شعبے کے اندر اس کو جب قائم کرتے ہیں تو ساری برائیاں رفع دفع ہو جاتی ہیں. میرے ساتھ بھی ایک مرتبہ انکشاف ہوا کہ میں نے ایک صاحب کو تنقید کا نشانہ بنایا پازیٹیولی طریقے سے. انہوں نے کہا بھائی آپ نے ابھی نماز پڑھی؟ میں تو ابھی نماز پڑھ کے آ رہا ہوں. تو میں نے کہا بھائی مجھ سے کوتاہی ہو گئی. تو صرف جہاں تک میرا اینالائزیشن ہے یہ کہ یہ جو ہے نا غلط مطلب لیتے ہیں ارکان دین کا. اس کے اندر نماز کو قائم کرنا ہے, صرف نماز کا پڑھ لینا نہیں. یہ لوگ 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں
اور اسلامک سینٹر میں اس قسم کی دھاندلیاں مچا رکھی ہیں جو ابھی ابھی ساری منظر عام پر آ رہی ہیں.